دوستو اس وقت ہم جس موضوع میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے لفظ مسیح، اور میں اس پہ مرزا صاحب جو لفظ مسیح کے متعلق کہہ رہے ہیں یا ان کا جو اس کے بارے میں خیال اور بیان ہے جو وہ سمجھتے ہیں، میں مناسب سمجھوں گا کہ وہ پہلے میں وہ بیان کر دوں اور ان کی تحریر سے ہی مرزا صاحب اپنی کتاب ایام صلح کے صفحہ نمبر جو اصل کتاب ایام صلح کا ہے حوالہ، وہ صفحہ 59 اور 60 59 اور 60، اور جو روحانی خزائن کا سیٹ ہے اس کی والیوم 14 کے صفحہ 293 اور 294 293 اور 94 سے میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں انسانوں کا مسیح کیوں نام رکھا گیا؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسیح اس صدیق کو کہتے ہیں جس کے مسا یعنی چھونے میں خدا نے برکت رکھی ہو، اور اس کے انفاس اور واز اور کلام زندگی بخش ہو۔ مطلب یہ چیز واضح ہے کہ اس کے چھونے سے اللہ نے برکت رکھی ہو، اس کے کلام کے اندر، اس کے نفس کے اندر، مطلب کہ جو حیات بخشی اور زندگی کی نوید خوشخبریاں، مطلب اچھائی کی طرف مطلب لے کے جانے والا ہو، جو اس سے سوائے خوشی کے اور چیز کو نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے مقابل پر مسیح اس موعود دجال کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر مسیح اس دجال کو بھی، اس دجال جس کا وعدہ کیا گیا اس کو بھی کہتے ہیں جس کی خبیث طاقت اور تاثیر سے آفات اور دہریت اور بے ایمانی پیدا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ سچائی کے نابود کرنے کے لیے کوئی اور جابرانہ وسائل استعمال کرے، مطلب کہ وہ کوئی ایسی حرکات نہیں کرے گا کہ سچائی کو مطلب ختم کرنے کے لیے کہ جی بم گرا دے یا اس کے اوپر تلوار نکال لے یا کچھ ایسی کر لے۔ کیا کرے گا؟ غور کیجیے گا۔ یہ لکھتے ہیں صرف اس کی توجہ باطنی یا تقریر یا تحریر یا مخالفت سے محض شیطانی روح کی تاثیر سے نیکی اور محبت الہی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی، اور بدکاری، شراب خوری، دروغ گوئی، اباحت، دنیا پرستی، مکر، ظلم، تعدی، قحط اور وبا پھیلے۔ اب وہ پہلے والا مسیح جو صدیق جس کے چھونے میں خدا نے برکت رکھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں ایسا مسیح اعلیٰ درجہ کا نبی اسرائیل میں صرف ایک ہی گزرا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوستو یہ تو ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب میں اس مسیح دجال یا کے بارے میں بات کروں گا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک دجالی مسیح بھی ہے کہ جس کے ہوگا کیا کہ وہ کوئی ایسی توپ تفنگ یا ایسا کوئی بم نہیں گرائے گا، کوئی ایسا اسلحہ نہیں استعمال کرے گا، بلکہ اس کی باتیں ایسی ہوگی، اس کا نفس ایسا ہوگا، اس کی حرکات ایسی ہوگی، وہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرائے گا، دھمکائے گا، اس کے قریب جانے والے، اس کو زمانہ پانے والے جو ہوں گے اس دور میں کیا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ تمام دنیا پرستی، بدکاری، شراب خوری اور مکر اور دروغ گوئی اور اللہ کی طرف سے رغبت جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کے دور سے پہلے اگر آپ لے لیں آج کی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج جس مقام پہ دنیا پہنچی ہوئی ہے، کیا مرزا صاحب کے آنے سے پہلے ایسے تھی؟ اس مسیح کے آنے سے نہیں۔ اس مسیح کے آنے سے کیا ہوا؟ اس مسیح نے آ کے اباحت، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شرعاً جائز قرار دے دینا۔ مثال کے طور پہ مرزا صاحب قرآن کا حکم ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، سورہ احزاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد نے اس کو اپنے لیے کہہ دیا کہ جی دین کے لیے اگر دین غریب ہو رہا تو سود جو ہے وہ جائز ہے، کہ شرعاً اس کسی چیز کو جائز قرار دے دینا، نیکی کو، برائی کو۔ اس کے بعد ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا مخالفت ہوتا ہے میل جول، دوستی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے وہ لوگ جو اس وقت عام سیدھے فہم لفظوں میں برائی، شراب خوری، زنا، جوا، بدکاری، دروغ گوئی میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز عام ہے، شراب عام طرح پی جاتی ہے، لڑکی لڑکے کا میل جول جو ہے سر عام ہے، بغیر شادی کے بچے پیدا کرنا،
اور ان تمام نجائز اولادوں کا، اور یہ ہر حرکت جس کو یہ غیر اسلامی کہا جاتا ہے، وہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میل جول، روابط، بیٹھنا اٹھنا. آپ دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ کے تمام مربیان، تمام خلفاء جو تھے وہ ان کے ساتھ دوستی اور میل جول، مخالفت رکھتے تھے. کیا آپ نے آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کسی بھی مرزا غلام احمد سے لے کر آج کے خلیفہ تک، جو کہ ان کا گدی نشین مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، کہ کسی مسلمان، کسی نیک عالم کے ساتھ آپ مجھے ان کا میل جول، ان کی ایک گھنٹے کی ملاقات بتا دیجئے کہ ان لوگوں نے کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھے ہوں، اٹھے ہوں، کسی مسلمان ممالک کے ساتھ ان کے روابط ہوں، کہیں آپس میں آئے گئے ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی نیک جگہ پہ گئے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب سے مرزا صاحب آئے ہیں ان کے بعد 2 عظیم جنگیں لڑی گئی. دنیا قحط، وبا، طاعون پھیلی، ہیضہ پھیلا، سونامی آیا، زلزلے آئے، دنیا میں آگیں لگیں، عراق کی کیا حالت ہو رہی. یہ صرف اس کے دور اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے دور سے پہلے کیا وہ برائیاں تھیں؟ آج میاں بیوی کے حقوق جو ہیں وہ بغیر شادی شدہ جوڑوں کو وہ حقوق حاصل ہیں. سیم سیکس میرج آج مرزا صاحب کے دور میں، مرزا صاحب کے آنے کے بعد یہ چیز جو ہے یہ دنیا میں کھلے عام ملکوں کے اندر جائز تسلیم کی جا رہی ہے. تو یہ اس مسیح کا، کہ اس مسیح وہ ان تمام چیزوں کو پھیلانے، اس کی ایسی حرکات کی. اب کیا ہے، اگر یہ وہ مسیح ہو جس کے چھونے سے نیکی، جس کے چھونے سے زندگی بخش ہو، کیا یہ ان کے دور میں سے ہو رہا ہے؟ نہیں. ان کے دور سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. ان کے دور کے بعد یہ تمام چیزیں اس دنیا میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ اس مسیح نے اس برائی کو ختم کیا؟ آج ان کی جماعت جس مقام پہ اپنے آپ کو، جس تعداد میں کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے کثرت سلیب کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہے، کیا اس برائیوں کو ختم کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے؟ ان کا کوئی ایک ذرہ رائے برابر عمل آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے سیم سیکس میرج کو روکا ہو؟ اگر ایک سٹیٹمنٹ دیجیے، بیان دیجیے، آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے یہ کام کر لیا. نہ یہ کسی برائی کو روک سکے، بلکہ یہ ان برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہیں. مخالفت جو مرزا صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ جو میل جول اور دوستی رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کسی مسلمان عالم کے ساتھ، قرآن کے عالم کے ساتھ، کسی دینی رہنما کے ساتھ کوئی آپ کو مسلم احمدیوں کا گدی نشین یا سجادہ نشین یا خلیفہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ان کا کوئی مربی کسی عالم دین کے ساتھ نہیں مخالفت کرتا نظر آئے گا، بلکہ یہ ہر اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جو آج کے ان کے اپنے بقول اس دور کے شرابی، گناہگار، زانی لوگ ہیں. ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ دوستی، قرابت داری ہر چیز ہے. تو یہ مسیح کے جو انہوں نے مرزا صاحب نے خود کیا کہ مسیح کے ایک یہ بھی ہے اس دجال اور خبیث طاقت والا مسیح. تو یہ دیکھ لیجیے، آپ خود پرکھ لیجیے کہ اس مسیح، اور یہ کہتے ہیں کہ 2 انسانوں کے نام مسیح رکھے گئے، ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا اور ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ یہ دیکھ لیجیے ان میں سے دجال کون ہے، ان میں سے صدیق کون ہے. فیصلہ آپ کیجیے گا. حوالہ میں نے آپ کو دیا ایام صلح کی اصل کتاب کے صفحہ 59 اور 60، اور ایام اور روحانی خزائن کے جو ہے جلد 14 اور اس کے صفحہ نمبر 293 اور 294 کا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے دجال مسیح کون ہے اور صدیق مسیح کون ہے. آپ کا بہت شکریہ.